Levels of sources of information for the suggestion of objectives for the curriculum. We have looked at that we can identify some of the issues and problems of common people or individuals. So one level is talking to people in any community or any society and then identify their life activities, the problems they are facing, the kind of aspirations they have, interests they have, and what is their world view and how do they want their kids to learn to be ready for the life in future. Second level of studying was the social group or any society which is living in the form of a group. It can be a small society, it can be a small social group on the basis of their socio-economic situation, it can be a religious group or it can be any ethnic group. So we gather the information from the group as a whole that what is it they are facing problem with. کیا صحت و صفائی کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں, اویلیبلٹی آف گڈس کے ہیں, اینڈ ادر فیسلٹیز آف لائف. سو ایز اے ہول ہم کمیونٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان کی کیا پریشانیاں ہیں, کیا ضروریات ہیں, وہ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں, کس کس قسم کی توہم پرستی میں وہ مبتلا ہیں, اور کس طرح سے ہم ایجوکیشن آبجیکٹیو کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو کریکولم میں شامل کر دیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں کہ تھرڈ لیول آف انفارمیشن گیدرنگ کیا ہو سکتا ہے. تھرڈ لیول از آف کمیونٹیز. اٹ کین بی سٹیز, اٹ کین بی اے کنٹری, اور اٹ کین بی ایٹ انٹرنیشنل لیول. So if we are considering this curriculum for the people studying at elementary level, so the first thing would be that we will look at that what are the factors which are affecting or which are conditioning the contemporary life in the communities کسی بھی ایریا میں یا کسی بھی ملک میں. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ نیچرل ریسورسز بڑے اسکیل پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ کسی بھی کمیونٹی کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے ہمارے ملک میں بہت زیادہ ایشو ہے درختوں کو کاٹنے کا. ہمارے ناردرن ایریاز میں اور انڈر ڈیولپڈ جگہوں پہ درختوں کو بے جا کاٹا جاتا رہتا ہے. کس طرح سے یہ نیچرل ریسورسز افیکٹ کرتی ہیں اس کمیونٹی کو, وہاں کے ویدر کو, اور ایٹ لارج یہ پورے ملک کے موسم پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں. پاپولیشن چینجز کس قسم کی آ رہی ہیں, کہاں پر آبادی بڑھنے کا رجحان بہت زیادہ ہے, اور پاپولیشن کی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کس طرح کے صحت و صفائی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کس قسم کے فیسلٹیز کے مسائل ہیں, کمیونیکیشن کے مسائل ہیں, اویلیبلٹی آف گڈس اور میڈیسنز کے ہیں, کس طرح کے ہسپتال ہمارے پاس موجود ہیں, کس قسم کی ایجوکیشن ہے, کیا آبادی اس رفتار سے بڑھ رہی ہے جس رفتار سے ہم تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, یا اس کی رفتار میں کچھ کمی ہے, کیا ہمارے پاس اتنے اسکول ہیں جتنی ضرورت ہے, ہمارے پاس اتنے ہاسپٹلس ہیں یا اتنے ڈاکٹرز ہیں جتنی ہماری آبادی ہے. سو آل دیز پاپولیشن چینجز دے آر افیکٹنگ این ایریا اینڈ کمیونٹی اینڈ اے کنٹری ایز اے ہول. کس قسم کے مائیگریشن کے رجحانات ہیں, کسی بھی کمیونٹی سے کتنے مرد حضرات ہیں جو اپنے کمیونٹی کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ کس طرح پورا خاندان اس کے ساتھ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. What kind of migrational opportunities they are there and what is the tendency. So it will affect the community as a whole and we will investigate in that particular community کہ کس طرح سے کنٹمپرری لائف کو, وہاں پر جو کنٹمپرری ان کی لائف ہے, کس طرح سے مائیگریشن کا ایک اثر قبول کرتے ہوئے کمیونٹی کی لائف میں تبدیلی آ رہی ہے, کیا یہ پازیٹیو چینج ہے یا نیگیٹو چینج ہے, اور ہمیں کس طرح سے اس کو کریکولم میں ایک آبجیکٹیو کے طور پر پیش کرنا ہے. What kind of social change is taking place and what is its direction. Social changes جب آ رہی ہیں کس قسم کی ہیں, کیا ایک خاندان جو ایک یونٹی کی نشانی تھا وہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے خاندان ایک بڑے خاندان سے الگ زندگی گزارنا شروع ہو گئے ہیں. What kind of status and socio-economic changes are taking place and the community is further divided into small subunits. So all these things like natural resources, population changes, migration and direction of social change, it has a great impact upon the community as well as upon the contemporary life or the life of the people, those who are living there.
So while we will be investigating at a community level, we have to keep in mind that we have to look at all these aspects collectively and how does it impact the community life, ना कि एक individual की life को किस तरह से impact कर रही है. Now, what are the assumptions? While we are saying that we have to conduct all these studies at different levels as per our requirement, individual level, social group level, or a community or city or area level. So, we are working with an assumption that education's role is to help this community to utilize all these resources. So, education का क्या काम है या schooling का क्या काम है, और school की जिम्मेदारी है कि वो उस community के लोगों को ये सिखाएगी कि किस तरह से आप अपने natural resources को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और उनको ज़ाया ना करें. And then at the same time, school has to provide this opportunity and they have to enable the people living there that they have to be ready how they can migrate easily and where they can go and they can spend their life. If they have to migrate, we cannot stop them, and everyone has to migrate for a better tomorrow. So if they are migrating, what kind of preparations they have to do, what kind of education they need to have, and how they can be ready for this life while they be migrating to another area. At the same time, the school is also responsible for people that they should be ready and they should be well prepared to stay within the community, those who don't want to migrate. So they have to spend an easy and comfortable life within the community where they are already residing. So how school can help kids, those who are living there, to have better health facilities, how they can spend a better life, how different resources can be used effectively. So school has to help all this community with all these services and all the deficiencies, how to fulfill them and enable them to get their share from the society. So education के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि स्कूल ने लोगों को इस काबिल बनाना है कि वो माइग्रेट करते हैं तो उन्हें किस किस्म की तैयारी करनी है, और अगर वो उसी कम्युनिटी में रहना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह से अपने आने वाले कल के लिए तैयार रहना है. अनलेस हम इसको उनकी आज की ज़िंदगी में स्टडी नहीं करेंगे और एक्सटेंसिवली स्टडी नहीं करेंगे, हम इसको एज एन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पेश नहीं कर सकते. वी हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर आवर पीपल दैट how they have to cope with the changes which are taking place radically and which are changing very quickly, and these changes are expected in near future. So school has to enable the kids to cope with all those changes in the future. Therefore, it is very, very important that we study all the contemporary life of any community and then we enable them to address all these issues and help us identify these issues, and then we can identify these issues and problems to be addressed in the curriculum as one of the objectives. What are the lessons we are learning out of it? Now we have to keep in mind that the study of contemporary life, it gives us information about only the present status of people or individuals of any group and the conditions of life in any community. So हम कहीं से भी information collect करते हैं तो अभी हमें वो सिर्फ information provide कर रही है. Once we have all this information after the investigation which is we conducted in any community with any social group or any individual or a group of individuals, we have to interpret all this information in the form of a data, and then we have to draw certain results or we have to infer. These inferences have to be drawn from the present status. We have to keep in mind, we are saying is the contemporary life, it is the present status of any individual, group of individual, and we will be identifying the gaps or the needs, what they have right now and what are they aspiring to, and what is it they want, what are their desires, किस चीज़ पर वो बहुत ज़्यादा तवज्जो करते हुए चाहते हैं कि उनको प्रोवाइड की जाए और किस चीज़ की कमी वहाँ पर पाई जाती है, उनकी ज़रूरियात क्या हैं और इन ज़रूरियात को कैसे पूरा किया जा सकता है. So once we have gathered all the data, we have to analyze the data. After the analysis,
ہم کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں اور ان نتائج کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کیا کمی ہے، کس چیز کی خواہش بہت زیادہ ہے. یہ تعلیم کی بھی ہو سکتی ہے، صحت و صفائی کی بھی ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن کی بھی ہو سکتی ہے اور ٹرانسپورٹیشن کی بھی ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح سے یہ بہت ساری اور سروسز کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. کیا انہیں کھلے میدان چاہیے، کھیلنے کے لیے جگہ چاہیے، یا ان کو سپورٹس کا سامان چاہیے؟ تمام چیزیں ایز نیڈ یا گیپ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی سجیشنز کیا ہیں. تمام چیزوں کو اینالائز کرنے کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے آبجیکٹیوز ہیں جن کو بذریعہ کریکولم اسکول سے پورا کروایا جا سکتا ہے. لہٰذا ان کو ایجوکیشن آبجیکٹیو کی فارم میں ہم سجیسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر طے کیا جاتا ہے کہ آیا ان کو کریکولم میں شامل کیا جائے گا یا نہیں.